والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس چھٹی نشست میں ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے وہ معلومات جن سے آپ کا روزہ فائدہ مند ہوگا۔ آج کی اس نشست میں جو میرا عنوان ہے وہ ہے روزہ اور زبان کی حفاظت۔ ناظرین کرام، انسانی اعضاء میں زبان گرچہ ایک چھوٹا سا عضو ہے مگر اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے شریعت نے اس کی حفاظت پر کافی زور دیا ہے اور مسلمانوں کو سخت تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یا ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کسی فتنہ و فساد اور جھگڑے کا سبب بن جائے۔ اس کے لیے سخت تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان اپنی زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18، کہ انسان اپنے منہ سے اور اپنی زبان سے جو بات بھی نکالتا ہے اس کے اوپر ایک نگراں مقرر ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہرگز ایسی بات نہ نکالیں جن سے کسی کو کوئی ایذا یا تکلیف پہنچے، کیونکہ ان کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے اس کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں جنہیں کرامن اور کاتبین کہا جاتا ہے۔ وہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو بغیر کسی کمی بیشی کے لکھ لیتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کا اچھا یا برا اثر ضرور پڑتا ہے۔ عربی شاعر کا ایک خوبصورت اور پیارا شعر ہے، احفظ لسانک لا تقول فتبتلی ان البلاء موکل بالمنطقی، کہ اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر، اس کو اپنے قابو میں رکھ، اس لیے کہ اگر تیری زبان بہک گئی تو مصیبت میں آ جائے گا، کیونکہ ساری مصیبتیں زبان ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم فرامین کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ہم کو زبان کی حفاظت پر کافی زور ملتا ہے۔ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اہمیت دی ہے زبان کی حفاظت پر اور زبان کی حفاظت کرنے پر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6136۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ حق ہے اور اللہ ہی اس کائنات کا معبود ہے اور اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور جو آخرت کو مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ اس حدیث میں کئی اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث آپ نے سنی، اگر آپ نے اس سے پہلے اپنے کسی پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو خدا را آج کے بعد کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، اور جس پڑوسی کو بھی آپ نے تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگیے اور توبہ کیجیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 41، کہ پکا سچا مومن اور مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان
محفوظ رہے۔ ایک اور حدیث میں جو چونکا دینے والی حدیث ہے، اس حدیث میں ایسی بات کہی گئی ہے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں کہ آدمی اگر سوچے، سنجیدگی سے غور کرے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ عن سہل بن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6474۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے زبان کی گارنٹی دے دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے دن رات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور اس کی اہمیت ہے، لہذا ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی اس مہینے میں خاص طور پر حفاظت کریں۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ غیبت، چغلی، گالی، بہتان، الزام تراشی، وعدہ خلافی، بدتمیزی، بد زبانی سے بچیں۔ روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے بچ جائے، بلکہ روزے کے مفہوم میں زبان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھنا اور نفس کو اپنے قابو میں رکھنا بھی شامل ہے۔ صحیح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وإن امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1894۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، روزہ ڈھال کی مانند ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان ڈھال کے ذریعے اپنے دشمن سے حفاظت کرتا ہے، بالکل یہی حال روزے کا بھی ہے کہ روزے کے ذریعے انسان اپنے دشمن کو یعنی شیطان کو مغلوب کرتا ہے، اس کو ہرا دیتا ہے۔ لہذا تم میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھے تو زبان سے کوئی بیہودہ اور گندی بات نہ نکالے اور نادانی کی بات نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے جھگڑے پر اتر آئے یا اس کو گالی دے تو وہ کہہ دے کہ دیکھو، میں روزے سے ہوں، تم چاہے مجھے گالی دو لیکن میں تو تجھ کو گالی نہیں دے سکتا، تم چاہے میرے ساتھ بدتمیزی کرو لیکن میں تو روزہ دار ہوں، میں تیرے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جب ہم اور حدیثیں دیکھتے ہیں، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے راوی بھی اور بیان کرنے والے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1903۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بات اپنی زبان سے نکالنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور دوسری حدیث، اس حدیث کے راوی اور بیان کرنے والے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا العطش۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جنہیں رات کو جاگنے کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ناظرین کرام، ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے رمضان کے دن میں ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں اور کنٹرول رکھیں، ورنہ ایک آدمی اگر زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا روزہ قبول نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی زبان کی رمضان کے دنوں میں خاص طور پر حفاظت کرے، تاکہ اس کو ہر مسلمان جو روزے سے رہتا ہے اس کو روزے کا پورا ثواب مل سکے، اور روزے کا پورا ثواب اسی وقت مل سکے گا جب آدمی اپنی زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھے گا۔ ناظرین کرام، کیا میں آپ کو وہ حدیث نہ سنا دوں
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خیر اور بھلائی کی باتیں بتائی ہیں، اور ان خیر اور بھلائی کی باتوں میں ایک بات زبان کے سلسلے میں بھی ہے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاصبحت یوما قریبا منه ونحن نسیر فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو ایک دن سویرے میں آپ کے قریب ہوا، پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو عمل مجھ کو جنت سے قریب کر دے، جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد سألتنی عن عظیم وإنہ لیسیر علی من یسرہ اللہ، کہ معاذ بن جبل تم نے تو بہت بڑی بات کا سوال کیا، تم نے بہت بڑی بات کہہ دی، بہت اہم سوال کیا، اور یہ چیز اللہ اسی کے لیے آسان کرتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرنا چاہے۔ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور حج کرو۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو خیر کی بہت ساری باتیں نہ بتا دوں؟ سنو، روزہ ڈھال کی مانند ہے، روزے کی جو حیثیت اور حقیقت ہے وہ ڈھال کی طرح ہے کہ ڈھال کے ذریعے جس طریقے سے انسان اپنی جان کو بچاتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے روزے کے ذریعے انسان شیطان سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ کی مثال ایسے ہی ہے، صدقہ جب آدمی دیتا ہے تو اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور آدمی جو نماز پڑھتا ہے تہجد کی، یہ بھی بھلائی کی باتوں میں سے ایک بات ہے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ سورہ سجدہ، سورہ نمبر 32، آیت نمبر 16 اور 17۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہ دو آیتیں پڑھیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو امید اور خوف کی حالت میں پکارتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کون سی چیز تیار کر رکھی ہے۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کا نورانی سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، امید ہے آپ اس مہینے کی برکات سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے روزے، اعتکاف اور تراویح اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ This Ramadan, Welcome, O Ramadan, the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this blessed month. watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. روزانہ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
رب دو جہاں کا آخری پیغام دنیا کے سارے انسانوں کے نام۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ کیا ہے اس سلسلے میں مالک کا فرمان؟ دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن۔ مومنوں کی زندگیوں پر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے 2 عظیم احسان رمضان اور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام تحفہ رمضان میں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آنکھوں کی کون سی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے۔ ثم قال الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ ہر چیز کی اصل اور بنیاد کیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے اور اس کی بلندی کیا ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، کہ ہر چیز کی جو بنیاد اور اصل ہے وہ اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا جو کھمبا ہے، اسلام کا جو پلر اور کھمبا اور ستون ہے وہ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی جو بلندی ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، یعنی ہر وہ کوشش، ہر وہ جد و جہد جس میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی بات شامل ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ ثم قال الا اخبرک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، تو کیا میں تم کو ان تمام چیزوں کی جو اصل ہے اور بنیاد ہے اس کا پتہ نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ مجھے ضرور بتائیے کہ ان تمام چیزوں کی کنجی اور چابی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک ھذا، کہ دیکھو یہ جو زبان ہے تیری زبان، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فقلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ جو کچھ ہم بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں کیا اس میں ہماری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی؟ فقال ثقلتک امک یا معاذ وهل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہ اے معاذ تیری ماں تجھ کو روئے، زیادہ تر لوگ اپنے زبان کی برائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، زیادہ تر لوگ اپنے چہروں کے بل اور اپنی پیشانیوں کے بل صرف زبان کی برائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جامع الترمذی کتاب الایمان باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ، حدیث نمبر 2616۔ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اہم وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی برائی کی وجہ سے، اپنی زبان کی خامی اور غلطی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اس کو قابو اور کنٹرول میں رکھیں، اور یاد کریں اس حدیث کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد یتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بها فی النار ابعد بین المشرق۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی زبان سے ایک بات نکال دیتا ہے، اب اس کی زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے اور وہ بات انسان کو جہنم کی اتنی گہرائی میں گرا دیتی ہے جتنی دوری پورب اور پچھم کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان، حدیث نمبر 6477۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات حدیث میں بیان فرمائی ہے، اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں،
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بہا درجات، کہ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے لاپرواہی میں، وہ بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بات کی خوشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو جنت میں بڑھا دیتا ہے۔ آدمی سوچتا بھی نہیں ہے کہ میری زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ کتنی اچھی اور پیاری بات ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، بس لاپرواہی میں اس کی زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے اور اللہ اس کے درجے کو جنت میں بڑھا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوَى بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور پھر کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے لاپرواہی میں ایسی بات نکال دیتا ہے، اس کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری زبان سے اتنی خراب بات نکل گئی، اتنی گندی اور بھونڈی بات نکل گئی، اور پھر اس بات کی وجہ سے آدمی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6478۔ اس کے بعد جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بہت اہم باتیں بیان فرمائی ہیں، میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ تینوں باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنائیں تاکہ ہم کو اپنی زندگی میں کامیابی مل سکے۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ جامع الترمذی کتاب الزہد باب ما جاء فی حفظ اللسان حدیث نمبر 2406۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات بتائیے کہ نجات کا راستہ کیا ہے، یعنی جہنم سے نکل کر آدمی جنت میں کس طریقے سے پہنچ جائے، اس کو کامیابی کیسے ملے، جنت کیسے ملے، جہنم سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ امسک علیک لسانک، کہ اے عقبہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، یعنی فالتو ادھر ادھر مت گھومو، ضرورت کے بغیر گھر سے باہر مت جاؤ بلکہ گھر کے اندر رہو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور تیسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی گناہوں پر اپنی خطاؤں پر رو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک اور حدیث سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بامر اعتصم بہ، کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، تھامے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو اللہ میرا رب ہے پھر اس پر جم جاؤ۔ پھر کہا ثم قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی اور کہا ہاذا، اس زبان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھنا، حفاظت کرنا، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہے کہ تمہاری یہ زبان بھگ جائے گی اور تم کوئی غلط کام کر بیٹھو گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کے مبارک دنوں میں ہمیں زبان کی خاص طور پر حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ رمضان کے فائدے ہمیں حاصل ہوں، رمضان کی نیکیاں ہمیں مل سکیں اور ہماری جھولی رمضان کی نیکیوں سے بھر جائے۔ اور کیا حدیث بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ پڑھیے اس حدیث کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی زبان سے اپنی بات نکال دیتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں زبان سے کیا بک رہا ہوں۔ اس لیے زبان اللہ کی ایک امانت ہے، تو اللہ کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زبان کو آدمی استعمال کرے، یہ نہیں کہ جو چاہا اپنی زبان سے بک دیا، بلکہ زبان کو آدمی ہمیشہ اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھے اور رمضان کے دنوں میں خاص طور پر اس کی حفاظت کرے، کیونکہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ انسان اگر کسی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے ہاتھ کے ذریعے اس کا نشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کہی ہوئی بات کا نشان ختم نہیں ہوتا۔ اردو کا ایک شعر ہے کہ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔
اس لیے ناظرین سے میں درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان کو ہمیشہ ہر وقت کنٹرول میں رکھیں، جب بھی بولیں تو اچھی بات بولیں، ورنہ خاموش رہیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے وہ بات نکالے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔